اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، آواز کھولو تھوڑی سی، آواز کھول دو نا تھوڑی سی۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، اور کھولو تھوڑی سی، کہ رفع یدین کا مسئلہ کوئی نظریاتی نہیں ہے، عقیدے کا نہیں ہے، اس کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے فقہ کے ساتھ، یہ فقہی معاملہ ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اور ائمہ کرام کے اجتہادات اس میں جو ہے نا ان کا کردار ہے، اور ائمہ کرام کے اجتہادات پر یہ مسئلہ مبنی ہے۔ بس کچھ لکیر کے فقیر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اصل بات کا نہیں پتہ ہوتا، بس جتنا انجیکشن لگایا جاتا ہے اتنے معاملات کا پتہ ہوتا ہے، حقیقت سے باخبر نہیں ہوتے، اور اس طرح کے معاملات کو یا اس طرح کے مسائل کو اجاگر کر کے تو ایک فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یا تو عقیدے کا معاملہ ہو نا، حلال و حرام کا معاملہ ہو، اور میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا اس معاملے پہ زور لگایا جاتا ہے نا، کاش حلال و حرام پہ زور لگائیں، لوگوں کو حلال و حرام سکھائیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ استحبابی مسئلہ کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ استحبابی مسئلہ ہے، اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور صحابہ سے لے کے اجماع چلا آ رہا ہے۔ دیکھیں آج ہم لوگ جو ہیں یا ہمارے علماء، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے بڑے عالم تو نہیں ہیں؟ کیوں جی؟ مسلک کوئی بھی ہو، قطع نظر کسی مسلک کی بات کے، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، جناب امام حسن رضی اللہ عنہم، ان سے بڑا عالم نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ کوئی ماں جنے گی، لیکن خلفائے راشدین کے پورے زمانے میں کہیں رفع یدین نہیں ہے۔ ان کو نہیں اس مسئلے کا پتہ تھا، ان کو نہیں ان احادیث کا پتہ تھا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، رسول پاک کی زندگی کے بہت سارے ایسے معمولات ہیں جو کسی دور میں اللہ کے رسول کام کرتے رہے، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہے، رفع یدین کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، کیا رسول پاک نے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ لیکن جو شریعت دینے والے رسول ہیں، جو شریعت دینے والے نبی ہیں، جب خود ہی ایک کام کریں اور خود ہی اس کی جگہ پہ دوسرا حکم صادر فرما دیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا حکم اب منسوخ ہو گیا ہے، تبھی تو دوسرا حکم دیا ہے نا، وگرنہ اگر منسوخ نہیں تو پھر دوسرا حکم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر دوسرے حکم کی کوئی ضرورت نہیں بنتی۔ اچھا، اس میں اب 2-3 احادیث سنیں ذرا، اور میں آپ کو وہ اعتراضات بھی بتاتا ہوں کہ کون سے اعتراضات اس پہ کیے جاتے ہیں، سانو اعتراضات کا بھی پتہ ہے کون کون سے اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں اور کس کس انداز میں ہوتے ہیں۔ ایک سوال میں بھی کرنا ہے، پھر میرے اس سوال کا جواب پھر دینا ہے، کیونکہ مجھے آج تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے 97 میں اس پہ مناظرہ کیا تھا اسی موضوع کے اوپر، اور 1 سال میرا تحریری مناظرہ چلتا رہا اسی موضوع کے اوپر،
وانڈوں سے امین محمدیہ تحریری مناظرہ ان سے چلتا رہا اسی موضوع کے اوپر، اور 1 سال کے بعد انہوں نے خود ہی کہا نہیں جی بس میں بس ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ حدیث پاک امام ابو داود نے ابو داود شریف میں یہ حدیث پاک نقل کی، اور بڑی مشہور روایت ہے یہ حدیث پاک کیا ہے کہ حضرت رافع بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائی وہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ وہی جابر بن سمرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حرم کعبہ میں رسول پاک علیہ السلام کو لیٹے دیکھا، رات کا وقت تھا تو 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ادھر رسول کا چہرہ دیکھتا تھا، ادھر آسمان کا چہرہ دیکھتا تھا، اور مجھ سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کسے خوبصورت کہوں، آسمان کا چاند حسین کہوں یا زمین کا چاند حسین کہوں۔ کہتے ہیں میں ساری رات دیکھتا رہا، آخر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ آمنہ کے چاند کے سامنے آسمان کے چاند کی کیا حیثیت ہے۔ یہ وہی حضرت جابر بن سمرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس حضور تشریف لائے، وَالنَّاسُ رَافِعُوا أَيْدِيهِمْ، اور لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی رفع یدین کا معاملہ حالت نماز میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے تھے۔ قال زہیر، حضرت زہیر کہتے ہیں اراہ، میں نے حضور کو دیکھا، قال فی الصلاۃ فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شموس اسکن فی الصلاۃ، کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مالی اراکم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ اراکم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ رافعی ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، کانہا اذناب خیل شموسن، جیسے بدکنے والے گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے ہیں۔ بدکنے والے گھوڑے، بدکنے والا گھوڑا جو غصے میں ہو، اتھریا گھوڑا جس کو کہتے ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھا کرو۔ اب یہاں پر راوی واضح طور پہ کہتے ہیں کہ فی الصلاۃ حالت نماز میں تھے۔ اب اس کا اعتراض بھی سن لیں، اس حدیث کے اوپر اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کے اوپر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی نماز پہلے ابتدائی دور میں نماز کے اندر یہ حکم تھا یا کرتے بھی تھے کہ باہر سے آ کے کوئی السلام علیکم کہتا تو نماز میں لوگ وعلیکم السلام کہا کرتے تھے، تو لوگوں نے وعلیکم السلام کا جواب دیا تھا، جبکہ اسی حدیث میں رافع واضح طور پہ الفاظ موجود ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آتی ہے کہ جس میں یہ واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ لوگ حالت نماز میں تھے اور اندر رفع والخفض، رکوع سے اٹھتے اور جاتے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے۔ اب اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ رفع یدین کا ہی معاملہ تھا۔ اس کے بعد آ جائیں دوسری حدیث، یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پر بھی اعتراض ہے، میں وہ اعتراض بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیا اعتراض ہوتا ہے اس پہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پتہ ہے طوفان بدتمیزی کیا ہے، اس پر اعتراض کیا کرتے ہیں، اس اعتراض ہونا تے حیران ہو جانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے، حضور کی نماز کیسے تھی۔ آپ نے فرمایا فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعد، حضور نے پہلی مرتبہ تو ہاتھ اٹھائے یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے پوری نماز میں۔ اب اس حدیث کے اوپر اعتراض پتہ کیا کیا جاتا ہے کہ جی عبداللہ ابن مسعود کا قد چھوٹا تھا، ٹھیک ہے،
اور ان کے قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کو کیا پتا کہ اللہ کے رسول جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے، جبکہ یہی حدیث پاک امام ابو داود نے، امام نسائی نے، امام سنن نے، امام معجم طبرانی نے اسی حدیث پاک کو نقل کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ میں تمہیں پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں۔ ذمہ داری ایویں نہیں چکی جاندی، پھر سکھانے کی بات ہو کہ میں تمہیں پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ تو ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے رفع یدین نہیں کیا۔ اب تیسری حدیث سنیں، حدیث مسیء الصلاۃ اس کو کہتے ہیں، اور حدیث مسیء الصلاۃ یہ مسلم شریف میں ہے، تقریباً 15-16 کتابوں کے حوالے اس وقت میرے ذہن میں ہے اس حدیث پاک کے حوالے سے۔ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، خلاد بن رافع آ گئے، اور خلاد بن رافع نے رسول پاک سے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں نماز سکھائیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھ کے آؤ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ کیسے پڑھتے ہو۔ انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فصل فإنک لم تصلی، جا کے دوبارہ نماز پڑھ، مجھے ایسے لگتا ہے تم نے نہیں پڑھی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیں گے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر وہ وضو سے شروع کیا، یہ حدیث پاک میرے موبائل میں موجود ہے، اس میں صرف تھوڑا سا ریفرنس کیا اس کا۔ حضور نے پورا ان کو طریقہ سکھایا، بھئی پہلے کھڑا ہو، اٹھ کے وضو کر کے مکمل سارے سنت طریقے فرائض سکھائے، وضو کے فرائض سکھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تکبیر تحریمہ، پھر قرات، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر تشہد، پھر سلام، ایک ایک کر کے ساری چیزیں سکھائیں، اور ان میں رفع یدین کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیں میرے پاس ہی کوئی بندہ، کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ سیکھنے کے لیے آ جائے، میں اس کو پوری بات نہ سکھاؤں تو کیا میں نے خیانت نہیں کی اس سے؟ تو ہم اللہ کے رسول کے بارے میں ایسے سوچ سکتے ہیں؟ حضور تو ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام ایک بات کی تعلیم دیں، وہ اتنا اہم مسئلہ ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعلیم نہ دیتے یا وہ نہ سکھاتے؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو امانت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، سب سے اونچا درجہ اللہ نے امانت کا حضور کو دیا ہے، اللہ کے رسول امت سے خیانت کریں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ ہم تو نہیں سوچ سکتے، کم از کم کوئی سوچتا ہے یا نہیں سوچتا اس کے بارے میں، ہم وہ اس کا نظریہ ہے یا اس کی سوچ ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ اب آ جائیں جی، جو دلیل پیش کی جاتی ہے نا بخاری شریف کی حدیث پاک، اسی کو ذرا سن لیں، اور اسی بخاری کی حدیث پاک کو لے کے نا تو بڑا جو ہے نا وہ شوشہ اٹھایا جاتا ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں نہ تو کسی پہ ٹوک کر رہا ہوں، میں صرف اپنی بات اور اپنا پیغام دے رہا ہوں۔ یہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ صرف ایک بخاری پڑھ لی تو کافی ہے، بخاری سے اوپر بھی بخاری، امام بخاری نے ہی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، صرف ایک بخاری کو جانتے ہیں، بس ایک بخاری کی بات کرتے ہیں کہ جی بخاری میں ایسے آ گیا، بخاری میں ایسے آ گیا، بخاری میں ایسے آ گیا۔ دیکھیں ذرا، اب یہ حدیث پاک ہے، یہ وہی جو میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بیان کر رہا تھا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ،
یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی ہے، طحاوی شریف میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی کے صفحہ 35 پہ بھی ہے، مسند ابن حبان میں بھی ہے، العرف الشذی میں ہے، اللآل المصنوعہ میں بھی ہے۔ اتنی جگہ پہ اتنے محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ان کو نہیں سمجھ آئی حدیث کی، ان کو معاملے کی سمجھ نہیں آئی، آج ہمیں زیادہ سمجھ آ رہی ہے۔ اور پھر ذرا اس سے آگے چلیے، جو بخاری شریف کی حدیث پاک، اچھا یہ مکتبہ سلفیہ کی ایک حدیث پاک سنیں۔ مکتبہ سلفیہ پیورلی اہل حدیثوں کا مکتبہ ہے، پیورلی اہل حدیثوں کا، سلفیہ کہتے ہی ان کو ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع فلا یرفع ولا بین السجدتین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا اذا افتتح الصلاۃ، جب حضور نے نماز شروع کی تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور کہاں تک اٹھائے؟ دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں، دونوں ہاتھ اٹھائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے، کندھوں تک نہیں، حذو منکبیہ، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے، اور وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا رَفَعَ، جب حضور نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا اور رکوع سے اٹھنے کا ارادہ کیا تو ولا یرفع، حضور نے رفع یدین نہیں کیا تھا، ولا بین السجدتین، اور نہ ہی حضور نے دونوں سجدوں کے درمیان کیا تھا۔ اب یہ حضور کا عمل ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ اور آپ کو ایک مزیداری کی بات میں بتاؤں، جب میرا مناظرہ تھا نا اسی پہ، تو یہ کتاب ہے مسند حمیدی، اس کتاب کو ہم ڈھونڈنے چلے، ادھا پاکستان سب پھر چھڑیا، سانو یہ کتاب نہ لبے، کتاب ملے لیکن یہ حدیث نہ اندر سے ملے، یہ حدیث نہ ملے۔ پھر نصرت العلوم گجرانوالہ وہاں پہ میں پڑھتا تھا اس وقت نا، لائبریری میں گئے، پرانا کھاتا نکالا، پرانی کتابیں نکالی، ان پرانی کتابوں میں یہ نسخہ ملا، اور اس نسخے کے اندر یہ حدیث موجود تھی، جو نئی کتابیں چھپ رہی تھیں ان میں یہ حدیث نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، گل ہوں آپ ہی سمجھ جاؤ اگوں، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں جو بخاری شریف کی حدیث پاک جو ہے نا، وہ رفع یدین کے معاملے میں پیش کی جاتی ہے، وہ بھی سن لیں ذرا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، اگر اس حدیث کے راویان پہ بحث کریں نا تو بات لمبی ہو جائے گی، پھر کہاں کہاں پہ کون کون سا راوی ہے، اور نیل الفرقدین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے کیا کہا ہے، میزان والے نے کیا کہا ہے، اسماء الرجال والے نے کیا کہا ہے، امام ترمذی نے کیا، وہ لمبی بات ہو جانی ہے۔ پھر میں صرف اس میں اہم ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، اور وہ ذرا غور سے سننا ہے اور غور سے سمجھنا ہے آپ نے۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ، حضور جب نماز میں کھڑے ہوئے تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب بھی آپ رکوع کے لیے جاتے تو آپ ہاتھ اٹھاتے، اور جب بھی رکوع سے اٹھتے تو آپ ہاتھ اٹھاتے۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث پاک، جس کو پیش کیا جاتا ہے کہ جی نبی علیہ السلام رفع یدین کرتے تھے۔ اب اس میں 3 موقع آ گئے، گل بڑی توجہ سے سمجھ نہیں آئی، تھوڑی سی توجہ کرو گے تو گل سمجھ آئے گی۔ اس میں 3 موقع آئے ہیں، ابتدا میں، رکوع کے وقت، اور رکوع سے اٹھنے کے وقت۔ پھر میں دوبارہ بول رہا ہوں، وَإِذَا قَامَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب نماز شروع کی تو ہاتھ اٹھائے، وَإِذَا حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، رکوع کے لیے تکبیر کی تو ہاتھ اٹھائے، اور وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اٹھے تو ہاتھ اٹھائے۔ یہ 3 موقع بنے، جبکہ یہی حدیث پاک جزء رفع الیدین بخاری کی کتاب ہے، امام بخاری کی یہی کتاب ہے،
امام بخاری نے اسی حدیث کو نقل کیا اور اس میں 5 موقعوں کا ذکر کیا ہے کہ حضور نے 5 مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ یہی حدیث پاک امام طحاوی نے مشکل الآثار میں نقل کیا ہے، انہوں نے کہا جی حضور نے 7 مرتبہ ہاتھ اٹھائے، ایک حدیث میں 3 مرتبہ، ایک میں 5 مرتبہ اور ایک میں 7 مرتبہ۔ اسی حدیث کو مختصر نے نقل کیا ہے، انہوں نے 7 مرتبہ کا ذکر کیا ہے۔ اسی حدیث کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، انہوں نے 7 مرتبہ کا ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث ایک ہی ہے، ایک میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے، ایک میں 5 مرتبہ کا ذکر ہے، ایک میں 7 مرتبہ کا ذکر ہے، تو موجودہ جو رائج ہے وہ صرف 3 مرتبہ کیا جاتا ہے، 5 تے 7 تے عمل کیوں نہیں ہوندا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اسی نبی کا طریقہ، صحابی بھی وہی، راوی بھی وہی، نبی بھی وہی، نماز بھی وہی، طریقہ بھی وہی، ایک میں 3 مرتبہ، ایک میں 5 مرتبہ، ایک میں 7 مرتبہ، تو 3 والا عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر 7 پہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر 5 پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ترجیح دینے کی؟ یا تو حدیث مختلف ہونا، راوی اور ہو، صحابی اور ہو۔ اب بات سمجھ آئی، راوی بھی وہی، صحابی بھی وہی، موقع بھی وہی، نبی بھی وہی، مسجد بھی وہی، گھر بھی وہی، ایک مرتبہ 3، ایک مرتبہ 5، ایک مرتبہ 7۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اتنی ساری احادیث پر اعتراضات کرنے سے بہتر ہے کہ حضور کے آخری زمانہ اطہر کی نمازوں کو لے لیں۔ حضور کے آخری زمانہ اطہر کی جو نمازیں ہیں اس میں اللہ کے رسول نے کہیں رفع یدین نہیں کیا، نبی کے صحابہ اہل بیت خلفائے راشدین نے نہیں کیا۔ اچھا، اس پر ایک اعتراض اور بھی سن لیں ذرا کہ جی تسی غوث پاک نو بڑا مندے ہو تے غوث پاک تے رفع یدین کردے ہوندے سن۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی، اسی کیڑا انکار کرنے ہیں اس گل دا، کیونکہ حضور غوث پاک حنبلی المسلک تھے۔ آپ کا مسلک امام احمد ابن حنبل والا تھا۔ 2 ائمہ کرام ہیں جو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ دونوں کہتے ہیں رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، ان کے اقوال ملتے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب امام حضور غوث پاک جی حنبلی المسلک تھے، امام احمد ابن حنبل کے مسلک کے پیروکار تھے۔ وہ جی تسی غوث پاک نو بڑا مانتے ہو تو انہاں دا رفع یدین نہیں منو۔ اگر یہی سوال میں الٹا کر دوں کہ تسی رفع یدین مانتے ہو تو حضور غوث پاک دی کرامتاں مان لو، ان کی زندگی کو مان لو۔ جب ان کی زندگی کی بات آتی ہے، ان کی کرامات کی بات آتی ہے تو جی یہ شرک ہو گیا، جی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، جو اپنے مقصد کی بات ہے وہ لے لو، جس سے فتنہ کریٹ کرنا مقصود ہے وہ لے لو، یہ تو نہیں نا بات۔ اب سن لے ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے ہم پیروکار ہیں، حضور غوث پاک کو ہم مانتے ہیں، حضور غوث پاک کی 11ویں ہم دلاتے ہیں اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رفع یدین کرتے تھے، اے 2 مسئلے ہی الگ الگ نے جنہاں نو الجھا کے نا تو لوکاں نو پیش کیتا جاتا ہے۔ وہ مسئلے کیا کیا ہیں؟ جی میں انجینئر ہونا تے عالم ہونا یہ الگ الگ کام ہے، انجینئر اور ہے اور عالم اور ہے، یہ 2 الگ الگ شعبے ہیں۔ اسی طرح تصوف اور فقہ یہ 2 الگ الگ شعبے ہیں۔ تصوف اور چیز کا نام ہے، فقہ اور چیز کا نام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے لحاظ سے حضرت امام احمد ابن حنبل کے پیروکار تھے، بالکل کوئی انکار نہیں ہے اس بات کا، ہم مان رہے ہیں اس بات کو۔ لیکن حضور غوث پاک کا یہ قول تھا، عقیدہ نہیں تھا۔ فقہ کی کتابیں پڑھیں نا تو فقہ یہ بات کہتی ہے کہ کسی بھی امام کا، فقیہ کا، محدث کا قول الگ ہوتا ہے
اور اس کا عقیدہ الگ ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ہی الگ الگ ہیں. جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضور غوث پاک سے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے تو کوئی نہیں مانتا. ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں الحمدللہ. اور جب یہی بات رفع دین کی بات آتی ہے تو وہ اٹھا لیا. تو میرے بھائی، معاملے کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اس میں ہمارا نظریہ اہل سنت کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک زمانے میں کیا تھا رفع دین، ہم کب انکار کر رہے ہیں اس بات. لیکن حضور کی جو آخری دور کی نمازیں ہیں اس میں اللہ کے رسول نے دوسرا حکم جاری فرما دیا، تو پہلے حکم کو منسوخ کر دیا. اب رفع دین منسوخ ہو گیا. اب موجودہ دور میں، اور یہ بھی بات پکی ذہن میں رکھیے گا کہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ، یہ شروع سے ہی، جب سے یہ مسجد بنی ہے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں اللہ کے فضل سے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نظریات و افکار کے قائل ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں. اور یہ انشاءاللہ 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 جب تک دم میں دم ہے یہ ایسے ہی رہے گا. جو میرے بھائی اس طرح کے معاملات کو سوچتے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ جس کے پیروکار ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تسی کسی گامے چھیدے پلمبر دے انجینئر دے پیروکار بنو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس سے. لیکن مسجد میں آ کے مسجد کا ماحول خراب نہ کریں. فتنہ پرستی یہ اچھا نہیں ہوتا. فتنہ پرستی یہ اچھی نہیں ہے، کسی بھی شکل میں ہو. وہ چاہے میں کر رہا ہوں، وہ آپ کر رہے ہیں، وہ ایکس وائی زیڈ کوئی پرسن بھی ہے، کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے، کوئی خادم ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی امام ہو، کوئی خطیب ہو. فتنہ پرستی نہیں. اور یہ جگہ جگہ کے ٹولیاں بنا کے اتھے چار بچے لے کے بہ جاؤ تو اتھے چار بہ جاؤ، یہ فتنہ پرستی ہوتی ہے. اس سے نظام اور ماحول خراب ہوتے ہیں. تو ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے، سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں نے تو آج تک 1.5 سال ہو گیا، میں کدے کوئی اختلافی گل کی تھی نہیں. لیکن مجبور نہیں کرنا چاہیے اس طرح کے معاملات میں آ کے، تاکہ مسجد کے معاملات یا مسجد کا ماحول خراب ہو. ہم کسی کو مسجد میں آنے سے تو نہیں روک سکتے. اللہ کا گھر ہے، آئے، آ کے نماز پڑھے، کوئی بھی آئے. میں مچھی منڈی تھا، 3 عیسائی میرے پیچھے جمعہ پڑھتے رہے ہیں، مجھے خود نہیں پتا تھا. 3 عیسائی تھے، وہ مسجد میں داخل ہوتے، مسجد کے دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتے، تقریر ختم ہوتی تو چلے جاتے. وہ 2 سال تقریباً آتے رہے. جو ہی نماز کا ٹائم ہونا چلا جانا. تو شاکر شاہ صاحب ہمارے صدر تھے. میں نے ان کو کہا، شاہ جی یہ بندے آتے نے تو نماز دے ٹائم تر جاندے نے. انہوں نے کہا قاری صاحب چپ کر جو، عیسائی جے، عیسائی نے. میں کہا پھر اج تو بعد تساں بھی یہ دعا کرنی ہے تو میں بھی یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جی آ گئے نہ تو ہوں واپس نہ جان، پھر واپس نہ جانوں. اللہ نے پتہ نہیں کون سی قبول کر لی، کون سی گھڑی تھی. میرا خیال ہے 1-1.5 مہینے کے بعد اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے. تو مسجد میں خدارا فتنہ کریٹ نہیں کرنا چاہیے، ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مالک و مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما. اللہ جو دین سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، عمل کی توفیق عطا فرما. دین سے خلوص اور محبت عطا فرما. الہ العالمین ماہ رمضان کی برکتیں بہاریں نصیب فرما. عبادات، تلاوت، نوافل جو بھی کرتے ہیں اللہ سب تیری رضا کے لیے ہے. میرے مالک شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما. بیماروں پہ کرم فرما. جن دوستوں نے، بھائیوں نے، ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میرے اللہ
سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہ زندہ رکھیں تے شان نل، موت آوے تے ایمان نل۔ اللہ مسلک کے حق اہل سنت کا پیروکار بنا دے۔ الہ العالمین مسلک کے حق اہل سنت کا چوکیدار بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔